9 مئی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بیانیہ بڑھ گیا تھا اور جشن شروع ہو گیا تھا پورے پاکستان میں، اور اگر یہ نہ ہوتا تو 3-4 دن میں یہ جشن بہت اوپر چلا جاتا، لوگ گھروں سے نکل کے مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے، ریلیز ہو رہی ہوتی، اور ایک نیریٹو عمران خان کے حق میں بہت بن گیا تھا اور بن رہا تھا، اس کو روکنا تھا۔ دوسرا، علیمہ خانم اڈیالہ پہ فوکس کر لیتی، اڈیالہ وہ آتی بیٹھ جاتی، ملاقات کرانی پڑتی، کسی بہن کی ملاقات ہو جاتی تو عمران خان کے اوپر جو جبر ہو رہا ہے اس وقت، بربریت ہو رہی ہے، فسائیت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، جو ان کو اس وقت آئسولیٹ کیا گیا، جو بشرا بی بی کو اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے، یہ خبر باہر آ جاتی اور باہر ایک کوہرام برپا ہو جاتا پی ٹی آئی کے کارکنان میں، اور چابی والے کھلونے جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا۔ تیسری اس کی ممکنہ وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان ہے ان کو اس وقت بہت آئسولیٹ کر دیا گیا، بہت مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کی اہلیہ کو بہت ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے کیس میں سپریم کورٹ نے آپ کو ریلیف دیا، لیکن ہم نے آپ کے بھانجوں کو اٹھا لیا، آپ کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، اور پھر سہیل وڑائچ کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ آپ معافی مانگیں ورنہ آپ کا انجام بھٹو جیسا ہوگا اور آپ کا عدالتی قتل ہوگا یا ماورائے عدالت آپ کا خدا نخواستہ قتل ہوگا، کیونکہ علیمہ خانم بتا چکی ہیں کہ کئی بار ان کو پیغام دیا گیا کہ عمران خان کو خدا نخواستہ جو ہے وہ جیل میں قتل کر دیا جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے آخری کوششیں ہو رہی ہیں۔